اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو ہم قرآن بھی دکھا دیتے ہیں، حدیث بھی دکھا دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ حق کا راستہ قبول نہیں کرتے، اور کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، احادیث کے ترجموں پہ انہوں نے زندگی اپنی بسر کر دی، اس کے باوجود گمراہی پہ مرے ہیں؟ انہیں نہیں پتا تھا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں اہم ترین آیت ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 110، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے۔ یہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا۔ سورۃ الانفال میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض اوقات حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ ہی نہیں آتی، کسی کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ جاتا ہے، جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، یعنی دل سے مراد عقل، چاہے دماغ ہو یا دل، کوئی بھی چیز، کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مور لگ جاتی ہے۔ ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی عقل کو، ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کی نمائندہ مثال ابو جہل ہے، اسے بالکل صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اسے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کلام عام کلام نہیں ہے، پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی کو بات سمجھ آ جائے اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بات سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا۔ اچھا، یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسے اس نے ڈھیل دینی ہے، دوبارہ چانس دینا ہے، اور کس کو پہلی دفعہ میں پکڑ لینا ہے۔ یہ مولوی تو سارے جکڑے گئے ہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بالکل صحیح بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے۔ عام آدمی کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے، کوئی بالکل دھندلی سی تصویر آتی ہے، وہ بیچارہ پھر سوچتا رہتا ہے کرتے کرتے۔ لیکن مجھے بتائیں، جو بندہ قرآن کی آیات آدھی لکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں، ان پہ تو اللہ کی لعنت پڑے، اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں یا قرآن کی آیت لکھ کے اس کے ترجمے کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل الٹ لکھ دیں، تو ان پہ لعنت نہیں پڑنی؟ پڑتی ہے ان پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جبکہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب حق کھلا تھا تو انہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، حتیٰ کہ ان کی یہ حالت ہو جائے گی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب اللہ نے ان پہ ایسی مور لگا دی ہے کہ اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی حق ہیں، ہم نے آخرت دیکھ لی ہے، ہم پہ عذاب ہو رہا ہے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کا منظر بھی انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ سرکار جب اللہ مور لگا دے، چاہے فرشتے نظر آ جائیں، مردے نظر آ جائیں، جہنم نظر آ جائے، جنت کی اڑے نظر آ جائیں، جب اللہ نے کسی کے اوپر مور لگا دی ہے تو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ لہذا مولویوں کی، بزرگان دین کی ٹینشن نہ لیا کریں، جنہاں دی مت اللہ نے مار دیتی ہے اس وجہ کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ غداری کی، عزتیں اویل کی رسول اللہ کے نام پر، سواریاں سوار کی اپنی گاڑیوں میں انہوں نے خانقاہوں میں مکے مدینے کے نام پر، اور اتاری جا کے جناب اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف،
شیعہ شریف تے سنی شریف. الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ ہی کسی کو زبردستی ہدایت دے دے کہ اسے آخری وقت میں کوئی بات سمجھ آ جائے وہ الگ بات ہے. ادروائز جب مہر لگ، یعنی یہ وہ مہر ہے، یہ وہ سیل ہے جس کو اللہ کھول سکتا ہے. کوئی خاص کسی پہ کرم ہو جائے تو وہ ہو بھی جاتا ہے سرکار. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں آپ کو بہت گالیاں دیتی ہے، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، تو آپ دعا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اتنی محنت کر چکے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لا رہی. بس کوئی قبولیت کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. یار کتنوں کے ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے؟ یہ واقعہ ایک ہی ملتا ہے آپ کو. وہ اللہ کی طرف سے منظوری ہوئی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کی دعا ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، میں دڑکی لا دیتی کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے ختم ہوتی ہے یا اسے قبولیت پہلے ملتی ہے. گھر گئے، کہتے ہیں میں دروازہ جب میں انٹر ہونے لگا تو ان کی والدہ نے کہا کہ باہر ہی رہو، میں غسل کر رہی ہوں، مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جانا. وہ اسلام قبول کر لیا. لیکن یہ جو کنوں پکڑ کے ہدایت ہے نا، یا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو ایمان کی دولت دے دے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. وہ اللہ کا فیصلہ تھا، وہ اگلا دم ہم نے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ بالکل اس طریقے سے ناواقف ہیں، جاہل ہیں حق بات قبول کرنے سے. اکثر لوگ یہ پوری اللہ کا پلان سمجھنے سے ہی قاصر ہیں. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں. شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیاطین. یعنی اللہ تعالیٰ بھی مقابلے پہ بندے رکھتا ہے نا. حق اور باطل کی کشمکش نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا، پیاس نہ ہو تو پانی کی قدر بھی نہیں نہ آتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے ایک پلان ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے مقابلے پہ بھی انسان اور جنوں کو کھڑا کرتا ہے، یعنی اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی کر لیں، پیغمبر بھی زور لگائے گا، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فتح اللہ کے ماننے والوں کی ہو. یوحی بعضهم الی بعض، جو بعض کو چپکے سے سکھا دیتے ہیں. زخرف القول غرورا، خوشنما باتیں جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں نا اس طرح کی باتیں. نبی علیہ السلام کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، ہر زمانے میں یعنی پیغمبروں کو ملائن کیا جاتا تھا. کبھی نبی کی بیوی پہ تہمت لگا دی، کبھی کچھ اور کر لیا. تو یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور یہ آج تک جاری ہے. آپ دیکھیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوا، تو کبھی یہ حرکت نہ کر سکتے جو انبیاء کے مخالفین ہیں. اگر اللہ انہیں کھلی چھٹی نہ دیتا، لیکن وہ چھٹی اس لیے دی ہوئی ہے تاکہ حق اور باطل کی کشمکش سے ہی تو پھر آپ نے جنت کمانی ہے نا. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر، اور جو یہ بہتان باندھتے ہیں آپ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں. آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ کا کام دعوت حق پہنچانا ہے.